بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا. وہ تیرے نصیب میں تھا ہی نہیں، اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا، وہ تجھے مل سکتا ہی نہیں تھا. اور اگر تمہارا ان باتوں پر ایمان نہ ہوا تو میرے بھائی یہ تیری تقدیر میں نہیں تھا، تیرے نصیب میں نہیں تھا. جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائیے. انسان کا یہ ایمان پختہ ہو کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، جس کی عبادت حق کے ساتھ ہوتی ہے، اسے سجدہ کیا جاتا ہے تو حق ہے. گناہ ہو جانے کے بعد ڈٹنا نہیں چاہیے، اس پہ بہانے نہیں بنانے چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ طائب ہو جانا چاہیے. بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. مسلمان ہونے کے لیے تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص پورے دین اسلام پر عمل کرے اور تقدیر کا انکار کرے تو وہ اسلام کے دعوے میں، ایمان کے دعوے میں ناقص ہے. تقدیر کیا ہے؟ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا قیامت تک، یہ سب کچھ اللہ مالک کے ہاں لکھا ہوا ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس بات پر پختہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ مالک کا علم ازلی اور ابدی ہے، شروع سے آخر تک مالک و مولا ہر چیز کی تفصیل جانتا ہے. مخلوق کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ اللہ کے علم میں ہے. انسان جو گزر گئے اور جو قیامت تک آئیں گے، وہ جو کچھ کریں گے، جو کچھ کر چکے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اس بات پر پختہ ایمان لانا کہ اللہ نے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر جو مخلوق گزر چکی اور جو مخلوق قیامت تک آنی ہے، جو وہ کر چکے اور جو وہ قیامت تک کریں گے، ان کے کرنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا. مطلب یہ کہ ہر انسان کو پیش آنے والی ہر خوشی، ہر غمی، ہر معاملہ وہ اللہ کے پاس پیش آنے سے پہلے ہی محفوظ ہے. اور اس بات پر پختہ ایمان کہ کائنات میں کوئی کام اللہ مالک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. ہاں کچھ اعمال ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے. اس بات پر پختہ ایمان رکھنا کہ ہر چھوٹی بڑی ظاہر اور باطن چیز کا خالق صرف اللہ مالک ہے. بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے، اگرچہ ان افعال کو تکمیل تک انسان ہی پہنچاتے ہیں، لیکن ان کا خالق اللہ ہے. اس تقدیر کے معاملے پر یاد رکھیے بہت سارے لوگ افراد و تفرید کا شکار ہو گئے. تو یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اس تقدیر کی کئی اقسام ہیں. سب سے پہلے تقدیر کونی کہ اللہ مالک نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھ دے.
اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ مالک نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ یہ فرد یا امت کی تقدیر نہیں بلکہ پوری کائنات کی تقدیر ہے جو اللہ کے حکم سے قلم نے لکھی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی طرح تقدیر نوعیہ، اس تقدیر کا تعلق اولاد آدم سے ہے۔ اللہ مالک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کی تمام اولاد کی مجموعی تقدیر لکھ دی۔ آدم کی کل اولاد کتنی ہوگی، وہ کیسی ہوگی، پھر ان کی روحوں کو پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لیا، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اللہ مالک نے ان سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ، ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تقدیر کی ایک قسم تقدیر فردیہ، اس سے مراد ہر فرد کی تقدیر ہے۔ جب انسان کا حمل اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، تو یہ تقدیر اس وقت لکھ دی جاتی ہے، اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی عمر کے حوالے سے، اس کے رزق کے بارے میں، خوش بخت ہونا یا بدبخت ہونا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تقدیر حولیہ، اس سے مراد وہ تقدیر ہے جو شب قدر میں لکھی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس آنے والے سال کی اموات اور رزق وغیرہ کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح تقدیر یومیہ ہے، یعنی اللہ مالک ہر روز کسی کی عزت، کسی کی ذلت، کسی کے کامیاب یا ناکام ہونے، کسی کے فقر وغیرہ کا فیصلہ فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کل یوم هو فی شأن، یعنی وہ روزانہ کام میں مصروف رہتا ہے اور ہر آن نئی شان میں ہے۔ آئیے اس مسئلے پر، تقدیر کے اس معاملے پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، سیدنا زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه لعذبهم غیر ظالم لهم، اگر اللہ مالک آسمان والوں کو اور زمین والوں کو عذاب دے تو یہ اللہ کا ان کے حق میں ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ ان پر رحمت فرما دے تو ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کا ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو، ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، تو وہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تقدیر کے معاملے پر ایمان لے کر آؤ۔ جتنی مرضی نیکیے ہوں، جتنی مرضی انسان کے پاس نیکیوں کی انبار ہو، لیکن اگر وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے تو اتنی بڑی نیکی کہ احد پہاڑ جتنا سونا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ یہ نیکی بھی اس کی ٹھکرا دے گا، برباد کر دے گا، قبول نہیں فرمائے گا اگر وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ تقدیر کا معاملہ اتنا حساس ہے، اس پہ ایمان لانا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ، یہ یقین رکھنا کہ جو مجھے پہنچا ہے، جو سلوک میرے ساتھ ہوا ہے، جو تکلیف مجھے آئی ہے، لم یکن لیخطئک، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے بچ جاؤ، یہ تمہارے ساتھ ہونا ہی تھا۔ خیر کا معاملہ ہے یا شر کا معاملہ، خوشی کا معاملہ ہے یا غمی کا معاملہ، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اور جو تجھے نہیں پہنچا، جو تجھے نہیں ملا، وہ تیرے نصیب میں تھا ہی نہیں، اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا، وہ تجھے مل سکتا ہی نہیں تھا، اور اگر تمہارا ان باتوں پر ایمان نہ ہوا تو تم جہنم کے ایندھن بننے والے ہو۔ اس ایک جملے میں ایمان کی حلاوت کتنی ہے،
اللہ پر بھروسے کا درس کتنا بڑا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے. راضی ہو جاؤ, شکر گزار بن جاؤ, اور جو تمہیں نہیں ملا تم جتنا مرضی زور لگا لو, جتنی مرضی محنتیں کر لو, جتنی مرضی خواہشات کر لو, اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے, مالک نے نہیں لکھا, وہ تمہیں نہیں ملے گا. یہاں سے درس یہاں تقدیر پر ایمان کا ہے کہ اگر ان باتوں پہ تمہارا ایمان نہ ہو تو پھر جیسے مرضی اعمال کر لو, ٹھکانہ جہنم ہے, آگ کا ایندھن بننا ہے. لیکن اگر تقدیر پر ایمان ہے تو دل کو سکون بھی کتنا ہے کہ یہ جو چیز مجھے نہیں ملی میں اس کے لیے تڑپ رہا ہوں, جل رہا ہوں, فلاں کو مل گئی اور میں رہ گیا. تو میرے بھائی یہ تیری تقدیر میں نہیں تھا, تیرے نصیب میں نہیں تھا. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیے, اور جو آپ کو نہیں ملا اس کی فکر نہ کیجیے, راضی ہو جائیے کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے میں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت بھی مسند احمد میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. کوئی شخص اچھی یا بری تقدیر پر جو مجھے ملا وہ خیر کی صورت میں ہے یا مصیبت کی صورت میں ہے, آزمائش کی صورت میں ہے, اگر اس چیز پر ایمان نہیں لاتا کہ یہ تقدیر ہے, میں اس کے اچھے اور برے دونوں معاملات میں راضی ہوں, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان کا یہ ایمان پختہ ہو کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے, مالک نے جو مجھے عطا فرمانا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اور جو مالک نے عطا نہیں فرمایا, جو میرے نصیب میں نہیں لکھا, وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تقدیر کے خیر اور شر کے دونوں معاملات پہ میں راضی ہوں اور دونوں پر میں ایمان لاتا ہوں. یہ مومن کے جملے ہیں, اور اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ ایمان کے دعوے کے اندر سچا نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع. بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 باتوں پر ایمان نہ لے آئے. آئیے ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے سنیں اور پھر اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں, پرکھیں اس حدیث کے اوپر اپنی زندگیوں کو. سیدنا علی فرماتے ہیں پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لے آئے. سب سے پہلے حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ, جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دے اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں, معبود برحق صرف اللہ ہے جس کی عبادت حق کے ساتھ ہوتی ہے. اسے سجدہ کیا جاتا ہے تو حق ہے, اسے رکوع کیا جاتا ہے تو حق ہے. یا اللہ مدد آوازیں لگائے جاتے ہیں, یا اللہ یا رب اللہم, یہ پکار حق ہے. اس کے نام پہ ذبح اور قربانی ہوتی ہے, یہ حق ہے, حق ہے میرے اللہ کا کہ اسے معبود برحق مانا جائے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں کی جائے. عبادت میں تنہا الہ برحق معبود برحق ایک اللہ کو تسلیم کیا جائے. وانی رسول اللہ, اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد پھر یہ ایمان رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب پیارے نبی اللہ کے رسول ہیں تو پھر اپنی زندگی کا ہر عمل اس رسول کی ہدایات کی روشنی میں ہوگا. وہ نمازیں ہوں, روزے ہوں, حج ہو, زکات ہو, صدقہ و خیرات ہو, زندگی کا کوئی عمل ہو, لازم ہے کہ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں تکمیل تک پہنچے. پیارے نبی کو نبی ماننے کا معنی یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائے, ان کی فرما برداری کی جائے, ان کے حکموں کے سامنے سر کو جھکایا جائے. یہ نہیں کہ آپ مانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے, رسول ہے, ہمارے رہبر اور رہنما ہے, قائد اور قدوہ ہے, لیکن نماز پڑھنی ہو تو کسی اور کا طریقہ, عقیدہ لینا ہو تو کسی اور کے در سے, عمل لینے ہو تو کسی اور کے در پہ ڈھونڈتے پھریں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو فرقوں میں, تنظیموں میں, جماعتوں میں, پارٹیوں میں بانٹ لیں اور پھر سمجھے کہ میں اس گواہی کا حق ادا کر رہا ہوں. تو نہیں, آپ نے اس گواہی کا حق ادا نہیں کیا. اگر آپ نے ہر مسئلے میں اپنے لیے رہبر و رہنما, اپنے لیے قدوہ, اپنے لیے آئیڈیل زندگی گزارنے کا اسوہ حسنہ
پیارے نبی کو نہیں سمجھا. توحید کے بعد دوسری گواہی پیارے نبی کی رسالت کا اقرار اور اپنی زندگی کو نبی کریم کے حکموں کے سامنے اس کی روشنی میں ڈھال دینے کا اقرار. اور تیسری یہ گواہی وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ یقین ہو، یہ ایمان ہو، وہ یہ جانتا ہو، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں، پھر اٹھایا جائے گا. یہ اٹھایا جانا برحق ہے. شکوک و شبہات دل کے اندر نہ ہو، زبان پہ شک کی آوازیں بلند نہ ہوتی ہو، اے جہاں مٹھا اگلا جا کے ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بس مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے. یہ عقیدہ نہ ہو بلکہ اس کا ایمان ہو کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، قیامت کا دن قائم ہونا ہے، زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے، جنت اور جہنم دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہونا ہے. یہ اس کا ایمان ہو کہ قیامت کے دن موت کے بعد پھر زندگی ہے، پھر اٹھایا جانا ہے. وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، اور چوتھی گواہی اس بات کی، چوتھے مسئلے پر ایمان کہ وہ تقدیر پہ ایمان رکھنے والا ہو، تقدیر کا انکار کرنے والا نہ ہو، اپنے ہاتھوں سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں یہ دعوے کرنے والا نہ ہو، ہم خود اپنی تقدیریں بناتے ہیں یہ کہنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے فیصلوں پر سر جھکانے والا ہو اور تقدیر پہ ایمان لانے والا ہو. جب تک انسان ان چار چیزوں پر ایمان نہیں لے کر آتا وہ مومن نہیں بنتا. یہ فیصلہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کے بغیر کوئی مومن نہیں. ساری دنیا کے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی نمازوں کا انکار کرتے وہ مومن نہیں. ارے بھائی جو توحید کا انکار کرے وہ بھی مومن نہیں. نماز سے پہلے توحید ہے، ہر عمل سے پہلے توحید ہے. جو توحید کا انکاری ہے وہ مومن نہیں، جو رسالت کا انکاری ہے وہ مومن نہیں، جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکاری ہے وہ مومن نہیں، جو تقدیر کا منکر ہے وہ مومن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ جو شخص ان چار باتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر بیان کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان یہ ہے کہ تو تسلیم کرے، اللہ پر ایمان لے کر آئے کہ اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، میری عبادت کے کروڑویں حصے کا بھی حقدار صرف اللہ ہے. عبادت تو لوگ اللہ کی کرتے ہیں، اس امر کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن وہ غیروں کو اللہ کا شریک بھی بناتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ نظر میں، نہ نیاز میں، نہ ذبح میں، نہ قربانی میں، نہ دل کی عبادتوں میں، دل کے اعمال میں، نہ جسم کے اعضاء کے اعمال میں. ہر عمل عبادت سے جو تعلق رکھتا ہے وہ خالص ایک اللہ کے لیے ہو. اس پر ایمان لائیں. پھر اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائیں. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ نے کتابیں بھیجی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کتابوں پر ایمان لایا جائے. اللہ کے رسول آئے لوگوں کو راہ حق دکھانے کے لیے، ان رسولوں پہ ایمان لایا جائے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پہ ایمان لایا جائے. یہ دنیا یہیں پہ ختم نہیں ہو جانے والی کہ مر جائیں گے جہاں سمیٹ دیا جائے گا معاملہ ختم نہیں. اگلا جہاں وہ برحق ہے، وہ آخرت کا جہاں یقینی ہے. یہ ایمان میں داخل ہے، شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے اس پہ ایمان رکھا جائے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ایمان کے لیے یہ بھی لازم ہے جہاں اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، وہاں اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. یہ ایمانیات کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل کے آنے کی اپنے صحابہ کو خبر دی کہ یہ جبرائیل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. جبرائیل آئے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اللہ کے نبی کے ذریعے
یہ پوری شریعت ہم تک پہنچی، قیامت تک کے لیے نور بن گیا۔ اب قیامت تک کوئی شخصیت جنت میں جانے کی حقدار نہیں جب تک وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس شریعت پہ ایمان نہ لے کر آئے۔ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے مدینے والے تاجدار پیارے نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے، اور کوئی راستہ نہیں جنت میں جانے کا۔ کسی اور کو پکڑ کے جنت ڈھونڈے، کسی اور راستے سے جنت میں جانا چاہے، نہیں۔ یہ جبرائیل تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ جبرائیل نے دین کس تک پہنچایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اللہ کا، وہ دین، وہ شریعت اپنے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، یہ سلسلہ محفوظ ہوتا ہوا آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور قیامت کی دیواروں تک یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے کہ جو محمدی بنے گا وہ جنت میں جائے گا، جو پیارے نبی کے پیچھے چلے گا، جس نے غلام محمد قادیانی کو اپنا نبی بنایا، جس نے نبوت کو باقی رکھا اور ڈھیروں سینکڑوں درجنوں لوگوں کو اپنے لیے اس مقام پہ فائز کر دیا کہ یہ بھی نبی بن سکتے ہیں، قیامت تک نبوت زندہ ہے، وہ جنت کے راستے پہ نہیں، وہ ایمان کے راستے پہ نہیں، بلکہ وہ کفر کے راستے پہ چل چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، مسند احمد میں روایت نمبر 22705، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ مالک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قال اکتب، پھر اسے حکم دیا کہ لکھ لو۔ قلم نے سوال کیا، ما اکتب، کیا لکھوں؟ مالک نے حکم دیا، اکتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد، جو ہو گیا اور جو ابد تک ہونا ہے اس سب کا علم لکھ لو۔ یہ تقدیر لکھی گئی، اللہ کے پاس محفوظ ہے لوح محفوظ میں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، سر جھکانا ضروری ہے۔ عقل کی بنیاد پہ اس کا انکار درست نہیں، اس عقیدے کو عقل کی بنیاد پہ رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شریعت کے دلائل کی روشنی میں اپنے سر کو جھکانا مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كان اللہ تبارک و تعالی قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، جب کچھ نہیں تھا تو تمہارا خالق و مالک اللہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَتَبَ فِي اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا ذکر لکھ دیا۔ جب کچھ نہ تھا تو خالق و مالک تھا، جب ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، کچھ نہ ہوگا، میرا خالق و مالک رب رحمان و رحیم اللہ پھر بھی ہوگا۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شیء بقدر حتی العجز والکیس او الکیس والعجز، ہر چیز اللہ کی مقرر کردہ مقدار کے ساتھ قائم ہے، یہاں تک کہ کسی کی بے بسی اور مہارت بھی، اور کسی کی مہارت اور بے بسی بھی، یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اور یہ تقدیر کے ساتھ قائم ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتج آدم و موسیٰ، سیدنا آدم اور موسیٰ دونوں کے درمیان دلائل کا تبادلہ ہوا۔ فقال له موسیٰ انت آدم الذي اخرجتك خطیئتك من الجنہ، آپ وہ آدم ہیں جن کی غلطی کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکالا گیا۔ فقال له آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، انت موسیٰ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، آپ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جسے اللہ تعالی نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے چن لیا، پھر آپ مجھ سے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں جو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ فحج آدم موسیٰ، اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلیل کے ساتھ خاموش کر دیا۔ مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں جو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ فیصلہ
یہ جملہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آدم علیہ السلام نے دلیل کے ذریعے ان کو خاموش کر دیا. لیکن یاد رکھیے یہاں پہ یہ مسئلہ کہ تقدیر کو بہانہ بنا کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ کرے اور پھر اپنی تقدیر کو بہانہ بنا لے کہ میری تقدیر میں تو یوں ہی لکھا تھا، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے. اس کو شریعت کی روشنی کے تحت اعمال کرنے ہیں. تقدیر کو بہانہ بنانا، اپنے گناہوں کے لیے آڑ سمجھنا اور اس کے پردے کے پیچھے گناہوں کا بازار گرم کرنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا، ان کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا. جب آپ اس پر حد قائم کرنے لگے، کوڑے مارنے لگے، تو اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے اس مسئلے میں کوڑے مارتے ہو جو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اپنی خطا کو لے کر اس نے تقدیر کے مسئلے کے پیچھے چھپنا چاہا کہ اس طرح میری بچت ہو جائے گی. تو امیر المؤمنین نے اس کو اسی کے انداز میں جواب دیا کہ تیری تقدیر میں اگر گناہ کرنا لکھا تھا تو میری تقدیر میں تجھے کوڑے مارنا لکھا ہوا ہے. تو تقدیر کو بہانہ بنا کر گناہوں کی دنیا کو مزین کرنا یہ اہل ایمان کا کام نہیں. اگر انسان سے خطا ہو جائے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے اس گناہ پر بہانے نہ تراشے. یہی تو فرق ہے سیدنا آدم علیہ السلام میں اور ابلیس ملعون مردود میں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، ربنا ظلمنا، آوازیں لگائی، رب کو پکارا، اپنی خطا کو تسلیم کیا. اور شیطان نے اپنے گناہ کے لیے بہانے تراشے، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا، میں افضل ہوں. تو انسان سے خطا ہو جائے وہ اس گناہ کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کفر بھی معاف کر دیتا ہے، وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، وہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، وہ اپنی رحمت سے صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے. گناہ ہو جانے کے بعد ڈٹنا نہیں چاہیے، اس پہ بہانے نہیں بنانے چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ طائب ہو جانا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں ہم غزوہ حدیبیہ سے واپس آ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کون پہرا دے گا؟ سیدنا عبداللہ نے کہا میں پہرا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تنام، تم یقیناً سو جاؤ گے. پھر سوال کیا کہ کون پہرا دے گا؟ سیدنا عبداللہ نے پھر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دوں گا. آپ نے وہی جواب دہرایا اور پھر سوال کیا کہ آج رات کون پہرا دے گا؟ جب تیسری بار پھر سیدنا عبداللہ نے کہا کہ میں پہرا دوں گا، آپ نے فرمایا فانت اذن، ٹھیک ہے تم پہرا دو. وہ فرماتے ہیں میں ساری رات پہرا دیتا رہا اور جب صبح کا وقت قریب ہونے لگا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تم سو جاؤ گے تو واقعی میں سو گیا. پھر سورج کی تپش ہماری کمروں پہ پڑی جس سے ہم اٹھے اور ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور حسب معمول فجر کی 2 سنتیں ادا کی اور اس کے بعد جماعت کروائی اور پھر فرمایا ان اللہ عز وجل لو اراد ان لا تناموا لم تناموا، اگر اللہ مالک یہ فیصلہ فرما دیتا کہ تم نہ سو، تم پہ نیند غالب نہ آئے تو تم پہ نیند غالب نہ آتی. ولكن اراد ان تكونوا لمن بعدكم فهكذا لمن نام او نسي، لیکن مولا کا فیصلہ کیا تھا کہ تمہارا یہ سو جانا آنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بن جائے، ان کے لیے رہنمائی کا ایک پہلو بن جائے کہ اگر کوئی سو جائے یا کوئی بھول جائے تو وہ جب اٹھے اسی وقت وضو کرے اور پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے اور پھر فرض ادا کرے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی، رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، آنکھ نہیں کھلتی. اگر کبھی کبھار کسی کی آنکھ نہ کھلے تو اس کے لیے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی، صحابہ کی آنکھیں نہیں کھلی، سورج کی تپش ہوئی، پھر سب اٹھے اور وضو کر کے پہلے سنتیں ادا کی پھر فرض ادا کیا. تو آپ کی آنکھ جب بھی کھلے آپ کے اوپر سب سے پہلے
نماز پڑھنا واجب ہے. یہ نہیں کہ وقت نکل گیا تو اب دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں. بھول جانے والا اور سو جانے والا اس پر لازم ہے جو ہی یاد آئے سب سے پہلے نماز پڑھیں, جو ہی نیند سے بیدار ہو سب سے پہلے نماز پڑھیں. لیکن یہاں وہ بھائی خیال کریں جنہوں نے روٹین بنا لی زندگی کی کہ رات کو 2 بجے سونا ہے, صبح 9 بجے اٹھنا ہے اور پھر ڈیوٹی پہ جانا ہے, اور جانے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے ٹھونگے مار کے اٹھ جانا ہے. یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں. کبھی کبھار ایسا ہو تو ماجرا الگ ہے, لیکن مہینے کے 25 دن آپ کی فجر فوت ہوتی ہو اور سورج کے نکلنے پہ آپ اٹھتے ہو تو پھر یاد کر لیجئے فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہے. فجر کے لیے جو نکلتا ہے اندھیرے میں نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اندھیروں میں مسجدوں کو جانے والے خوش نصیبوں کو خوشخبری سنا دو, قیامت کے دن کوئی اندھیرا نہیں ہوگا, ان کو اللہ مکمل نور عطا فرمائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا کہ چاہے تم میرے عقد میں رہو, چاہے میں تمہیں دنیا کا کچھ مال و متاع دے کر احسن صورت میں رخصت کر دوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے بلایا اور فرمایا یا عائشہ انی اريد ان اذکر لکی امرا, میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں, جواب دینے میں جلدی نہ کرنا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا, میری بات سن کر فوراً فیصلہ نہ دے دینا, اپنے ماں باپ کے پاس جانا, ان سے مشورہ کرنا اور پھر اس کے بعد مجھے جواب دینا. تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ کون سی بات ہے جو مجھے بتانے لگے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے, دنیا کی زینت چاہیے, فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے دوں, معروف طریقے سے دنیا کا مال و متاع تمہیں دے دوں اور احسن طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں, اپنے عقد سے فارغ کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے, وَالدَّارَ الْآخِرَةِ, اور آخرت کے گھر سے محبت ہے, تمہیں جنت چاہیے, تمہیں پیارے نبی کا ساتھ چاہیے, تمہیں اللہ کی محبت چاہیے, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو سنائی اور کہا پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا. لیکن وہ اہل ایمان کی ماں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر یہ بات رسول اللہ سے سنی, یہ آیت سنی اور فوراً ہی جواب میں فرمایا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے, مجھے اللہ کی محبت چاہیے اور اس کے رسول کا ساتھ چاہیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسا مسئلہ نہیں جس پر میں جا کے ماں باپ سے مشورہ کروں, میں دنیا کو قربان کرتی ہوں, میں دنیا کو ٹھوکر مارتی ہوں اور اللہ سے محبت کرتی ہوں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتی ہوں. یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کا یہ جواب سن کر. اس حدیث سے ہمیں ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو اس معاملے پر اہل علم سے مشورہ کیا جائے, اپنے بڑوں سے مشورہ کیا جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا دیکھی جائے گی, نہیں, عمل کرنے سے پہلے, اس کو اختیار کرنے سے پہلے, کام کرنے سے پہلے جو خبیر لوگ ہیں ان معاملے کے, جو جاننے والے ہیں, جو اہل علم ہیں, جو آپ سے بہتر ہیں, جو آپ کے بڑے ہیں, جو آپ کے والدین ہیں, ان سے مشورہ کریں اور پھر مشورہ کرنے کے بعد جو خیر والا معاملہ سامنے نظر آئے اس کو اختیار کرنا چاہیے. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت للمؤمن ان اللہ لا يقضي للمؤمن قضاء الا كان خيرا له. مجھے مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے. مومن کے لیے اللہ مالک جو فیصلہ فرماتا ہے
وہ اس کے لیے خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتا ہے، وہ خیر والا فیصلہ ہوتا ہے، وہ بھلائی والا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ مالک جو فیصلہ فرماتا ہے مومن کے لیے وہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتا ہے۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سراقہ آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دین کو اس طرح بیان کیجئے گویا ہم ابھی پیدا کیے گئے، آج کا عمل جو ہم کر رہے ہیں کس نوع میں آتا ہے؟ کیا اس میں جسے لکھنے والی قلم خشک ہو گئی، پیمانے مقرر جو کیے گئے ان کا سلسلہ جاری ہو چکا، ہم بس انہی کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں، یا اس میں جو ہم اثر نو کر رہے ہیں پہلے سے ان کے بارے میں کچھ طے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر، نہیں بلکہ جسے لکھنے والی قلمیں خشک ہو گئی، جس کے مقرر شدہ پیمانوں کے مطابق عمل شروع ہو گیا، جو تم کر رہے ہو اس کے معاملے میں لکھنے والی قلمیں لکھ کر خاموش ہو چکی، خشک ہو چکی، جو تقدیر کے پیمانے تھے وہ شروع ہو چکے۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم عمل کیوں کریں؟ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل جائے گا، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر، عمل کرو، تمہیں عمل کا حکم ہے، تم عمل کرو، ہر ایک کو سہولت میسر کر دی گئی، تمہارے لیے عمل کرنا لازم ہے، تم عمل کرو، ہاں جو تم عمل کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے، جو تمہارے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ ہے، جو انسان جیسا ہے اس کے لیے وہی اعمال میسر کر دیے گئے ہیں۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہم کس بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں؟ ایسی چیزوں پر جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، یہ ایسی چیزوں پر جس سے فارغ نہیں ہوا گیا، یعنی اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، وہ طے نہیں پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما قد فرغ منہ یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، بلکہ ایسی چیزوں کے بارے میں جو طے ہو چکی ہیں، قلمیں خشک ہو چکی ہیں اسے لکھ کر، وکل میسر، لیکن جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا گیا۔ اما من كان من اہل السعادہ فانه يعمل للسعادہ، جو خوش نصیب ہے اس کے لیے خیر کے دروازے کھلے ہیں اور وہ اعمال اس کے لیے میسر ہو گئے۔ واما من كان من اہل الشقاء فانه يعمل للشقاء، اور جو بدبختی کے راستے پہ چل رہا ہے جس کے لیے وہ فیصلہ ہوا اس کے لیے وہ اعمال میسر ہے۔ تو عمل کرنا انسان کے اوپر لازم ہے، جس انسان کا جیسا معاملہ ہے اس کے لیے وہی اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ عمل کرنا کیوں لازم ہے؟ کیونکہ انسان اپنی تقدیر سے بالکل بے خبر ہے، اسے اس مسئلے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ میری تقدیر میں کیا ہے۔ آپ کی تقدیر میں جو ہے وہ آپ کو علم نہیں، لیکن آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں خیر کے عمل کو چنیے اور خیر کا عمل کرتے رہیے اور اللہ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہیے۔ یہی اہل ایمان کے لیے لازم ہے۔ برائی کے راستے کو چھوڑ دیجئے، برائی کی طرف جانے والے معاملات کو چھوڑ دیجئے اور اللہ سے خیر مانگیے اور برائی کے معاملے سے اللہ کی پناہ میں آئیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع میں تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی جس سے آپ زمین کو کرید رہے، سر مبارک جھکایا ہوا، آپ نے فرمایا ما منکم من احد ما من نفس منفوسۃ الا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں بلکہ پیدا ہونے والی کوئی ایسی جان نہیں جس کا جنت میں اور جہنم میں ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا ہو۔ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً، وہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے یہ اس کا فیصلہ نہ ہو چکا ہو۔ تقدیر کا معاملہ بڑا حساس ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو علم ہے کہ اس بندے نے کیا کام کرنا ہے، اللہ نے راستے کھولے ہیں، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
شاکر بنو یا کافر بنو، اللہ کا شکر ادا کرو یا اللہ کے ساتھ کفر کرو، اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آ کے سجدے کرو یا مندروں پہ جا کر مٹی کے ڈھیروں پہ جا کے سجدے کرو، راستے کھلے ہیں۔ لیکن تم جو کرو گے اللہ کو پہلے سے علم ہے کس نے کیا کرنا ہے، وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ فیصلہ ہوا ہوا ہے۔ تو انسان چونکہ اپنے اس معاملے سے بے خبر ہے، اسے علم نہیں، تو اپنے علم کے مطابق جو خیر ہے اس کو اپنائے، جو شر ہے اس کو چھوڑ دے، جو اچھا ہے اس پہ عمل کرے، جو برا ہے اس سے دور رہے، کیونکہ یہ معاملہ اندھیرے کا ہے۔ یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میری تقدیر میں لکھا ہے جنت میں جانا ہوا تو جنت میں چلا جاؤں گا، جہنم میں جانا ہوا تو وہاں چلا جاؤں گا، نہیں، یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ اس سے بے خبر ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری کہ تم اس کو جانتے نہیں، تمہارے پاس خبر نہیں کہ آخرت میں فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے جو عقل علم تمہیں دیا ہے اس کی بنیاد پہ جو خیر کے معاملے ہیں اس کو اپناؤ اور جو شر کے معاملے ہیں اس سے اپنا دامن چھڑاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیبی کے راستے پہ چلے گا، وہ اللہ کو سجدے کرے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، وہ اللہ کو پکارے گا، وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لائے گا، وہ خیر کے اعمال کرے گا، وہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھائے گا۔ اور جو بد نصیب ہے وہ اس کے برعکس بد نصیبی کے راستے پہ چلے گا، گناہوں کی دنیا کو اپنائے گا، کفر اور شرک کے راستے کو اپنائے گا۔ تو انسان کو اللہ سے ہدایت کا سوال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ مالک کا فرمان ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہمارے راستے پہ چل کر آتا ہے۔ اللہ کی طرف چل کر آنا، ہدایت کا سوال کرنا، اللہ سے صراط مستقیم طلب کرنا، اس صراط مستقیم پہ استقامت کا سوال کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم سے ہدایت مانگتا ہے ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو انسان سچے دل سے اللہ سے خیر مانگے، خیر پہ قائم رہنے کی دعائیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ، اپنی اطاعت پہ پھیر دے اور اسی پہ قائم رکھ۔ تو انسان اپنے خیر کے معاملات کو پہچانے، اپنے علم کے مطابق ایمانیات کو سمجھے، توحید کو سمجھے، عقیدے کو سمجھے اور پھر اس پہ عمل کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر، عمل کرو، ہر انسان کو اس کے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے۔ اما اہل السعادہ، جو خوش نصیب ہیں ان کے لیے اہل جنت کے اعمال میسر کر دیے جاتے، واما اہل الشقاوہ، اور جو بد نصیب ہے بد نصیبوں کے لیے جہنم کے راستے پہ چلنے والے اعمال میسر کر دیے جاتے۔ ایسے اعمال ان کے لیے میسر ہو جاتے، مزین ہو جاتے جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے۔ فاما من اعطى واتقى، پس وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے آسانی کی زندگی تک پہنچنے کی سہولت عطا فرما دیتے ہیں۔ آسانی کی زندگی سے مراد اللہ کی جنت کی زندگی، خیر و برکات کی زندگی، ایسے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ اس راہ کا راہی بنتا ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ہاں جو بخل کرتا ہے، جو بے پرواہی کرتا ہے، جو بات کو ٹھکراتا ہے، جو حق کو سن کر انکار کر دیتا ہے، ان الفاظ پہ غور کیجئے مالک کے، جو منہ موڑ لیتا ہے، جو بخل سے کام لیتا ہے اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے مشکل زندگی کی طرف اسے سہولتیں دیتے ہیں، یعنی وہ ان اعمال کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے جو اس کی زندگی کو دنیا اور آخرت میں مشکل والی بنا دیں۔ تو اللہ سے خیر کا سوال کیجئے، خیر پہ باقی رہنے کا سوال کیجئے، نیکی کے راستے کو اپنائیے، نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے
اللہ سے بھلائیوں کا سوال کیجئے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اور اگر شریعت کی باتیں سنی اور اس سے منہ موڑ لیا اور گناہوں کی زندگی کو اپنایا، کفر اور شرک کے راستے کو اپنایا، تو سمجھ لیجئے کہ آخرت کے جہاں کی زندگی بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دعا کرتی ہیں، اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبأبی ابی سفیان وبأخی معاویہ، اے اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اپنے بابا ابو سفیان کی زندگی سے اور اپنے بھائی معاویہ کی زندگیوں سے مستفید فرما۔ یہ دعا سننے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ اہل ایمان کی ماں کو کیا درس دیتے ہیں؟ قد سألت اللہ لآجال مضروبہ، ام حبیبہ تم نے جو اللہ سے سوال کیا ہے، ایک ایسے مسئلے پر سوال کیا، ایسی عمروں پہ سوال کیا جو مقرر ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زندگی کتنی ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی زندگی کتنی ہے، یہ عمر تو طے ہو گئی۔ تم نے ایسے مسئلے میں اللہ سے سوال کیا، ایسی عمروں کے حوالے سے جو مقرر کر دی گئی، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، اور ایسے دنوں کا سوال کیا جو گنے گئے، محدود دن ہے، گنے ہوئے دن ہے، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، ایسا رزق جو تقسیم ہو چکا ہے، جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح پڑتی ہے، اس کے رزق کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تم نے جو اللہ سے سوال کیا ہے ایسی عمروں کے بارے میں جس کے فیصلے ہو گئے، ایسے ایام کے بارے میں جو گنے گئے، ایسے رزق کے بارے میں جو بانٹا گیا، لَن يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کتنے قیمتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے اور کسی بھی چیز کو اس کے مقررہ وقت کے بعد ہرگز رونما نہیں کرتا۔ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَن يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ، آپ نے مانگنا ہی تھا، اللہ سے سوال کرنا تھا، تو یہ سوال کرتی کہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ اگر یہ سوال کرتی، یہ تمہارے لیے افضل تھا، یہ تمہارے لیے فائدہ مند تھا۔ یعنی وہ چیز مانگتی جو چیز بڑی اعلیٰ اور رفع ہے کہ اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے، قبر کے اندر تمہیں عذاب نہ ہو، یہ افضل چیز تھی، یہ اعلیٰ چیز تھی، اس کا سوال کرنا چاہیے تھا۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا ما علیکم اللہ تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کرو تو، عزل سے مراد صحابی اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتے ہوئے انزال باہر کرتے تاکہ بچے کی ولادت میں وقفہ باقی رہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة، یاد رکھو اللہ نے جس جان کے دنیا میں آنے کا فیصلہ فرما دیا، تم جو مرضی ہی اختیار کر لو، وہ جان دنیا میں آ کر رہے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس جان کو اللہ نے پیدا کرنا ہے تم حاصل کرو یا جو بھی صورت اختیار کرو، اگر اللہ نے اس کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس کی روح لکھی ہوئی ہے اس دنیا میں آنا، تو تمہاری ان ہیلوں سے وہ چیز رک نہیں سکتی، اس کی پیدائش ٹل نہیں سکتی، جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ کسی کو کسی کی نظر لگ جائے، بعض لوگ عقل کی بنیاد پہ اس نظر کا انکار کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے سکتی تو وہ نظر ہوتی، تقدیر پہ کوئی چیز سبقت نہیں لے جاتی، اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی اس میں ایسی قوت ہوتی کہ وہ تقدیر پہ سبقت لے جائے تو وہ نظر ہوتی۔ اگر کسی کو یہ نظر لگ جائے تو حدیث میں علاج بیان ہوا ہے
کہ اگر تم سے سوال ہو کہ تم وضو کر کے دے دو، اگر پتا ہو کہ فلاں شخص گھر میں آیا، اس نے بچوں کو دیکھا، کوئی ایسا جملہ کہا، بچوں کو ماشاءاللہ اللہ کا ذکر نہیں کیا تعریف کرتے ہوئے، اور اس کے جانے کے بعد وہ بچے بیمار ہو گئے یا گھر والے بیمار ہو گئے، تو حدیث درس دے رہی ہے کہ اس سے طلب کرو اعضائے وضو دھو کر دے، وضو کا پانی آپ کو دے دے، اور وہ مریض کے اوپر ڈال دیا جائے، وہ پانی مریض کے اوپر بہا دیا جائے، تو اللہ اس نظر کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ نظر اتر جاتی ہے، انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابی کا مشہور قصہ ہے جنہیں دوسرے صحابی کی نظر لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کو اپنی نگاہوں سے قتل کرنا چاہتے ہو، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وضو کر کے اپنے اس بھائی کے اوپر پانی ڈالے، اور اللہ نے ان کا بخار ختم کر دیا، ان کی نظر اتر گئی۔ تو نظر کا لگ جانا بھی برحق ہے، اور نظر کا علاج بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ بعض جگہ بعض لوگ لال مرچیں جلا کر اس کی دھونی دیتے ہیں نظر اتارنے کے لیے، کوئی ٹوٹکے استعمال کرتا ہے، یہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے اتارنے کا درس مل رہا کہ یہ نظر لگ جائے تو اس سے طلب کرے وضو کا پانی یا غسل کا پانی، اور اس سے اس مریض کو نہلا دیں، اس کے جسم پر بہا دیں، تو اللہ کی رحمت سے وہ نظر اتر جائے گی۔ مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ قومیں ہوں گی میری امت میں جو تقدیر کا انکار کریں گی، اور آج ان قوموں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے اقوال کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اس کی خبر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو وہ تقدیر کے مسئلے میں بحث مباحثہ کر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید غصے میں آئے، گویا آپ کے چہرہ انور پر کسی نے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا، چہرہ غصے سے اتنا سرخ ہو گیا، اور پھر آپ نے فرمایا ما لکم تضربون کتاب اللہ بعضہ ببعض بہذا ہلک من کان قبلکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی کتاب میں تضاد پیدا کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ تو تقدیر کے مسئلے پر بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو دلائل کتاب و سنت سے ہمیں ملے اس پہ صبر کریں، اللہ سے خیر کی دعا کریں، اچھے راستے کو اپنائیں، ایمان کے راستے کو اپنائیں، توحید کے راستے کو اپنائیں، اور اس پہ اپنی عقل کی بنیاد پہ بحث نہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین قریش تقدیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث کرتے ہوئے آئے، تو پھر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ جہنم میں اونگے منہ کر کے گھسیٹتے ہوئے ڈال دیے جائیں گے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، انہیں کہا جائے گا چکھو جہنم کے عذاب کو، ہم نے ہر شے کو طے شدہ مقدار کے مطابق بنایا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ جہنم میں اونگے منہ گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو طے شدہ مقدار کے مطابق بنایا۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا معاملہ ہو تو اس میں بحث کرنے سے رک جاؤ، اپنی زبانوں کو روک لو، بحث کرنے سے باز آ جاؤ، عقل کی بنیاد پہ بحث نہ کرو، انکار کی صورتیں پیدا نہ کرو۔ قرآن حکیم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جتنی معلومات ملے ان معلومات پر ایمان لے کر آؤ، اور اپنی طرف سے بحث کرنا، تقدیر کو جھٹلانا یہ حرام ہے۔ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہ لے آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر
جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے